بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو آپ اسکرین کے اوپر اپنے ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کوریا کی ہے، ساؤتھ کوریا۔ ان کا ایک بڑا پاپولر سٹی ہے سیول کے نام سے۔ تو اس کا یہ ایک واک اوور ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہم اسکالرشپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ساؤتھ کوریا میں، وہ ہر سال جو ہے وہ اپنے اسکالرشپس جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں ٹو ڈفرینٹ کنٹریز، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور یہ ویڈیو کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نائجیریا سے متعلق جو اس میں تھوڑا سا پارٹ ہے وہ انگلش میں ہوگا۔ ریزن بینگ کہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں نائجیریا کے، تو انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ اگر کوئی نائجیریا کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسکالرشپ ہے تو وہ بھی آپ اپنے چینل پہ شیئر کریں۔ تو یہ ایک قسم کی ویڈیو ان ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے کہ جو میرے سبسکرائبر اس وقت نائجیریا میں جن کا مجھے میسج ملا تھا، ان کے لیے جو تھوڑا سا پارٹ ہوگا اس ویڈیو کا وہ اس میں انگلش میں ہوگا۔ باقی میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئکلی جو ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں آپ کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ اگر تو آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستان سے جو آپ کی کاسٹ آف لیونگ ہے وہ سیول کے اندر یا ساؤتھ کوریا کے اندر جو ہے وہ اوبویسلی ذرا زیادہ ہوگی۔ تو اس کے اندر میں آپ کو پہلے تھوڑا سا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہمارے سے اگر آپ آبادی کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو خیر یہ ہے کہ جو رقبہ ہے اس کا کوریا کا، وہ پاکستان سے خاصا کم ہے۔ ایک چھوٹا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے۔ ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ کورین ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہاں پر عموماً جو ہے جو انگلش جو ہے وہ بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے جو کورسز وہاں پہ ہوں گے اس میں آپ کو علیحدہ سے جو کورین لینگویج کا جو ایک کورس ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ کروایا جائے گا۔ اچھا، اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے افراد پاکستان میں جو ہیں وہ کوریا میں مختلف جابس کے حوالے سے جاتے ہیں، تو ان کو پہلے پاکستان سے جو ہے وہ کورین لینگویج کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ اوبویسلی جہاں پہ جو کورسز وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کی فیس ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ کو ایک بینیفٹ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ یہ کورین لینگویج کا جو کورس ہے وہ وہاں پہ کرایا جائے گا، جو کہ جس کے کوئی پیسے وہ نہیں لے رہے۔ اچھا، باقی اگر میں آپ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ وہاں پہ اپنے لیے کوئی چیزیں اخراجات وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کی نسبت تقریباً 3 گنا قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے اگر آپ کو 25 روپے کی کوئی چیز خریدتے ہیں پاکستان میں تو ملتی جلتی چیز آپ کو کوریا میں تقریباً 75-80 روپے کی ملے گی۔ اگر ہم بات کریں ایوریج انکم کے حوالے سے تو پاکستان میں ایک ایوریج انکم جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپے ماہانہ ہے۔ اگر آپ اس کو پاکستانی روپیز میں اگر آپ کورین ایوریج انکم کو ماہانہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پاکستانی روپیز میں وہ 9 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بالکل ایک بریف سا جو تھا اس کا ایک اوور ویو جو دیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم اگر پاکستان اور کوریا کا کمپیریزن کریں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا کمپیریزن آتا ہے۔ Now, I am discussing this thing with respect to Nigeria, that the comparison between the Nigeria and the Korea. So, if we talk about the occupied area or geographical area, the area of Nigeria is much bigger than South Korea. The official language of Nigeria is English, and the official language of Korea is Korean. But the good point is, if you succeeded in getting the scholarship of this Korean government, then you will be offered the Korean language course free of cost. So there will be no charge, no fee as regards the
language of Korea. So you will get it free from the university. If we talk about the cost of living as compared to Nigeria and South Korea, so these prices are almost double. So if you buy anything for 50 NGN, so for the similar product in Korea, you have to spend around 100 NGN in Korea. So this is the primarily difference between the cost of living. So if we talk about the average income, the average income in Korea is like 35 to 36,000 US dollars per annum. But if we talk about the average income of a person in Nigeria, it is around 2,000 US dollars per annum. So there is a huge difference between the average income of the person in Nigeria and the average income of the person in South Korea. So these are the some comparison between the Korea and the Nigeria. Yes, of course, there are scholarship for the students of Nigeria, which I will discuss later in this video. इसके अंदर अब जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर लेता हूँ उसमें ये एक ऑफिशियल लिंक है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपने, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की। और इसमें ये स्टडी इन कोरिया रन बाय द कोरियन गवर्नमेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। ये 11 सितंबर को ये अपडेट हुई थी। आज 25 सितंबर है। इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करें कि इनके दो ट्रैक्स हैं। एक एम्बेसी ट्रैक है और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक है। तो जो कोटा उन्होंने एम्बेसी ट्रैक में दिया हुआ है, वो इनके 79 स्कॉलर जनरल के हैं और ओवरसीज कोरियन 7 हैं। जबकि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें इनकी जो रीजनल यूनिवर्सिटी है वो 86 जो स्कॉलर्स हैं उसके हैं, और फिर एसोसिएट डिग्री के 30 और यूएईसी के 60। ये टोटल उन्होंने यहाँ पे जो 176 यानी 176 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं ये इन्होंने यहाँ पे किए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि आपकी गाइडलाइंस वगैरह जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, गाइडलाइंस से पहले मेरी ये एक स्क्रीन आप देख लें। इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये इनका एम हाई ड्रीम बिग टुगेदर इन कोरिया। इसमें ये प्रोग्राम जो है ये एसोसिएट डिग्री कोर्स 2 से 3 साल का, जिसमें आपको पहले कोरियन लैंग्वेज होगी और फिर इसी तरह बैचलर का 4 से 6 साल का है, उसमें भी पहले आपकी प्रिलिमिनरी जो है वो कोरियन लैंग्वेज होगी। बहुत सारे ममालिक के लिए इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नाइजीरिया भी शामिल है। बेनिफिट्स जो इन्होंने अपने यहाँ पे इस वक्त शो किए हुए हैं, उसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि राउंड ट्रिप जो एयर फेयर है, यानी अगर आपको होम टाउन से जा रहे हैं, जो भी आपकी होम कंट्री है, आपके होम कंट्री से लेके कोरिया और कोरिया से वापस आपके होम कंट्री जो है, उसके अंदर आपका जो टिकट है वो आपको उस स्कॉलरशिप के अंदर यूनिवर्सिटी ही देगी। वो उसमें शामिल है, उसके आपको कोई पैसे नहीं देने। सेटलमेंट अलाउंस है आपका, कि आपके यहाँ से वहाँ जाने में जो भी आपकी सेटलिंग कॉस्ट आती है वो भी उसमें पे होगी। फिर आपको एक मंथली अलाउंस दिया जाएगा जो हर महीने आपको मिलेगा। और फिर इसमें जो आपकी कोरियन लैंग्वेज है उसकी ट्रेनिंग फ़ी जो है वो भी उनकी तरफ से होगी। उसमें कोई पैसे आपको नहीं देने। हालांकि पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर हो, तो यहाँ पे लोग कोरियन लैंग्वेज पहले सीखते हैं और वहाँ जाते हैं, तो वो कोर्स जो करते हैं कोरियन लैंग्वेज का, उसकी यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब वो किसी भी इदारे को फ़ीस अदा करते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा ये है कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। एक एडिशनल लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी। ट्यूशन आपकी फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस उसमें शामिल है, और कोरियन जो प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं, कि अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फिर एडिशनल ग्रांट भी दी जाती है। और फिर उसके बाद जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपको एक ग्रांट दी जाएगी। वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है।
تو یہی ساری چیز جو ہے یہ میں آگے آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میرے ایک نائجیریا کے سبسکرائبر تھے، تو ان کے لیے جو ہے میں نے یہ ویڈیو آن ڈیمانڈ جو تھی وہ بنائی، تاکہ ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ کیا کوئی اسکالرشپ ایسا ہے کہ جو نائجیریا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ So for Nigerian students, there is a round trip airfare. There is a settlement allowance which you will incur in your initial settlement. Secondly, you will get monthly allowance, and you will also get a Korean language training fee. And the tuition medical insurance is included in the scholarship. Apart from that, you will get proficiency grants if you perform well in your course, whatever degree. And secondly, there will be a degree completion grants for all the students. So these are the benefits for the scholarship holders of this program. اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ ان کا ایک گائیڈ لائن ہے، اور وہ اس وقت اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ایک گائیڈ لائن، میں نے تھوڑا سا زوم ان اس لیے کیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ گائیڈ لائنس جو ہیں یہ ساری انگلش میں دی ہوئی ہیں، سو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ مطلب اس حوالے سے شیئر کروں کہ ایک ایک چیز کو میں ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ ٹریکس جو ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ ایمبیسی کا ٹریک ہے اور ایک یونیورسٹی ٹریک ہے۔ ایمبیسی میں آپ کو جو کورین ایمبیسی آپ کے قریب میں کنٹری میں جہاں پہ بھی اویلیبل ہے، آپ اپنے اس میں جا کے اس کے میں اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے جو اسکالرشپ کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نیچے ڈیٹیل جو ہے یونیورسٹیز کی دی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، اے جے او یو یونیورسٹی، اور آگے ان کی ایک یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ، یہ سی کونگ یونیورسٹی، کافی ساری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے انہوں نے دیے ہوئے، جس میں تقریباً 24 یونیورسٹیز ٹائپ اے اور 30 جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ٹائپ بی میں اویلیبل ہیں۔ تو یہ ایک جنرل ایک قسم کی انفارمیشن ہے۔ اس میں جو ٹریک دی ہے جن ممالک کے لیے، اس میں افغانستان، پاکستان، نیپال، نائجیریا، انڈیا، چلی، بلغاریہ، کمبوڈیا، یہ تقریباً 63 سے زیادہ کوئی 67 ممالک ہیں۔ ان تمام ممالک سے یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو سافٹ ویئر میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، میکاٹرونکس، میکینیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس ہے، آپٹکس وغیرہ، انٹرنیٹ آف تھنگس، میڈیکل آئی ٹی انجینئرنگ ہے، بگ ڈیٹا، اے آئی، یہ ساری جو کورسز انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے خود جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا کہ کون کون سے کورسز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ میں ان کی اب کورسز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کا جو بھی انٹرسٹ کا ہوگا وہ وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ انہوں نے نیچے مینشن کی ہے کہ نیشنلٹیز یہاں پر جو انہوں نے اوپر مینشن کر دی ہوئی ہیں، جو ممالک اوپر دیے گئے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک لیول آف ایجوکیشن ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ یہ مینشن کیا ہے کہ جو بیچلر ڈگری پروگرام ہے وہ تمام اپلیکنٹس کے لیے جنہوں نے گریجویٹ کیا یا ابھی وہ ایکسپیکٹڈ ٹو گریجویٹ ہیں فرام ہائی اسکول، یعنی جو بھی ان کی ایسوسیٹ ڈگری ہوگی وہاں پہ۔ اس کے اندر انہوں نے جو اپنے گریڈز ہے وہ جی پی ایس سی جی پی ایس سسٹم، جس کو کمیولیٹیو گریڈ پوائنٹر کہتے ہیں، ایکومولیٹیو، تو یہ انہوں نے اس کی ایک آپ کو انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر 25 سال سے کم ہونی چاہیے، یعنی آپ اگر پیدا ہوئے ہیں 1 مارچ 1999 کے بعد تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں، یعنی آپ کی جو ایج ہے وہ 25 سال سے کم ہونی چاہیے، کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہونی چاہیے، ہیلتھ آپ کی مینٹلی فزیکلی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری انہوں نے جو چیزیں اس میں مینشن کی ہیں، یہ آپ ڈاکومنٹ سارا جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ تو کر لیں گے۔ میں سارے پوائنٹس کو اس لیے نہیں کور کر رہا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے،
اور اس کے اندر جو ہے میں صرف ایسی چیزیں جو آپ کے جس کو کہتے ہیں کہ مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ نیچے انہوں نے اپنا سارا سلیکشن کرائٹیریا دیا ہوا ہے، کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے یہاں پہ نیچے دیے ہیں جس میں آپ کا اپلیکیشن فارم ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ، اسٹڈی پلان ہے، لیٹر آف ریکمنڈیشن، یہ آپ کو اپنی یونیورسٹی سے یا ادارے سے ملے گا، جہاں سے بھی آپ نے پڑھا یا کچھ کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کا ایک اپلیکنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ کی میڈیکل اسسمنٹ جو بھی آپ کا آپ کروائیں گے، پھر پروف آف سٹیزنس آپ نے دینا ہے، اس میں ایک سرٹیفکیٹ، اپنے جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا آپ نے دینا ہے، یہ ساری چیزیں دینی ہیں۔ یہ انہوں نے یہاں پہ ڈاکومنٹس دیے ہیں، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی تصویریں، آپ کا CNIC وغیرہ، اور آپ کا جو انگلش پروفیشنسی، اگر آپ نے آئیلٹس کیا ہوا ہے یا ڈولنگو کیا ہے یا ٹوفل کیا ہوا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس میں لگا دیجیے گا، ادروائز یہ ہے کہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ایسی اس میں نہیں ہے۔ اس کے کچھ 2 راؤنڈ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں کہ 2 راؤنڈس جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر وہ جو لنک میں نے اپنے یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں دیا وہاں پہ جائیں تو یہ سارے ڈاکومنٹس وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ میرا یہ مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ یہ اپرچونٹی شیئر کر لوں، کیونکہ اس چینل کے اوپر میری زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نالج شیئرنگ ہو جائے، کچھ اپرچونٹی شیئرنگ ہو جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے بینیفٹ جو ہے وہ لے سکیں۔ اس کے اندر اوبویسلی جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو میک شور کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بنا ہوا ہو، کیونکہ وداؤٹ تو پاسپورٹ جو ہے وہ پھر آپ کی یہ چیز جو ہوگی وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں۔ اس کے اندر کوئی آپ سمجھیں کہ آپ کا اگر کوئی کوشچن اگر ہے تو آپ ریلیونٹ اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کانٹیکٹ کریں اور ان سے کلیئر کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں میسیجز آتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ایک جنرل انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ پریسائز کیس ٹو کیس انفارمیشن جو ہے وہ اوبویسلی جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے وہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ یہ چیز آفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹ از بیٹر کہ آپ ریلیونٹ اتھارٹی سے کانٹیکٹ کریں گے اپنی کوئریز کے بارے میں، تو آپ کو زیادہ بہتر رسپانس جو ہے وہ اس میں ملے گا۔ اس کے بعد جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ انہوں نے مینشن کی ہے کہ 1 سال تو آپ کی کورین لینگویج میں چلا جائے گا، تو بیچلر ڈگری جو ہوگی وہ آپ کی 5 سے 7 سال میں چلی جائے گی، اور ایسوسیٹ 3 سے 4 سال میں چلی جائے گی، کیونکہ 1 سال آپ کا کورین لینگویج کا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو کورین نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کورین لینگویج کا کورس پہلے سے ہی کر رکھا ہوتا ہے، تو اوبویسلی پھر ان کے لیے تو وہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں کیا ہوا تو وہ بھی آپ کو فری آف کاسٹ ہی پڑھا رہے ہیں، وہ آپ سے اس کے کوئی فی وغیرہ چارج نہیں کر رہے۔ یہ ساری اس میں چیزیں یہاں پر انہوں نے کانٹیکٹ انفارمیشن میں اپنے فون نمبر وغیرہ، سارے ای میل IDs وغیرہ دیے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب کچھ یوزفل ویب سائٹس ہیں جس میں آپ نے اگر کورین زبان سیکھنی ہے، منسٹری آف فارن افیئر ہے، کورین پورٹل ہے، ویزا امیگریشن، ہائر ایجوکیشن وغیرہ، تو انہوں نے یہ سارے لنکس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے دے دیے ہیں، آپ اس کو یہاں سے جا کے اگر ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے مزید انفارمیشن جو ہے ریلیونٹ آپ کو مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جو مین پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ان کا اپلیکیشن جو فارمیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ یہ اپلیکیشن فارم جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے جمع کرانا ہے، تقریباً یہ 12 صفحے کا ہے، اس میں ایک چیک لسٹ دی ہوئی ہے۔ آپ نے جو ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں، اپنا اسٹڈی پلان، پرسنل اسٹیٹمنٹ، آپ کا جو اس کے اندر تمام جو اسکرپٹس ہوتی ہیں، آپ کی اکیڈیمک اسکرپٹس جو ہیں، آپ کے رزلٹ کارڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ نیچے انہوں نے سارا ایک اوور ویو دیا ہوا ہے اس میں، جہاں پہ آپ پرسنل انفارمیشن جو ہے، آپ کا فیملی نیم، گیون نیم، مڈل نیم، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جینڈر وغیرہ، سٹیزن شپ آپ کی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ آپ نے سارا دینا ہے، اکیڈیمک ریکارڈ آپ نے سارا دینا ہے، آپ کے ریزلٹس کیا تھے وہ دینا ہے، ہر سال کے جو ان کی آپ کے پوائنٹس تھے، GPA اگر سسٹم میں آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اس میں پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں اپنی ڈیٹ، اپنے سائن، سگنیچر،
یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ فارم جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو میں آپ کو کروں گا اس میں امپورٹنٹ مینشن، کہ آپ نے یہ جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ریکمنڈیشن لیٹر، یہ آپ نے اپنا جو بھی فل اپ کروانا ہوگا اپنے جو ریفری جو ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹ کے ہو سکتے ہیں، ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ہوں یا کوئی پروفیسر لیول جو ہے وہ کوئی ہوں، تو ان کا پوزیشن ٹائٹل، ان کا نام، ان کے سگنیچر، ان کا ایڈریس وغیرہ، وہ ساری چیزیں آپ نے یہ لیٹر آف ریکمنڈیشن میں دینی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ لیٹر ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ مینشن کیا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ڈیٹیلز آپ یہاں پہ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ جو چیز امپورٹنٹ ایک اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ مینشن کرنے والا ہوں، وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی کہ ان کا ایک فیکٹس ہے، یعنی فریکوینٹلی آسک کوشچنس جو ہیں، یہ تقریباً 10 صفحے کے ہیں، انگلش میں اور کورین لینگویج دونوں میں دیے گئے ہیں۔ اس کو آپ ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو آپ کے بہت سارے ایسے کوشچنز جو ہیں ان کے آنسرس مل جائیں گے، کہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گیدر کر رہے ہیں، ان کو ارینج کر رہے ہیں، ان کو آپ نے جمع کرانا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا۔ میں سارا ریڈ آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم بہت اس میں چلا جائے گا، تو ویڈیو چھوٹی رکھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار برائے مہربانی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، بری لگی ہے، جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ ضرور دیجیے گا۔ دوسرا یہ بھی نیچے کمنٹ باکس میں مینشن کیجیے گا کہ کیا آپ کوریا جو ہے اس کو بطور ایز اے ایجوکیشن ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کس طرح سمجھتے ہیں، کہ کوریا جو ہے تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن کی اگر بات کی جائے تو اس لحاظ سے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں بہتر سمجھتے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں اس چیز کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم پھر مزید اس کے اوپر جو ہے ورکنگ کر کے آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک کوشش کی ہے میں نے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کر سکوں۔ کمی بیشی اگر کوئی رہ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ